بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں بشارت صدیق اور آپ دیکھ رہے ہیں برادرز بلاگ۔ گو کہ میرا چینل نیوز چینل ہے، لیکن نیوز دیکھتے دیکھتے ایک تحریر میں نظر سے گزری جو کہ انتہائی ایمان افروز تحریر تھی، تو میرے ایمان کا تقاضا مجھے مجبور کر رہا تھا کہ میں اس پر بلاگ کروں، اس پر ویڈیو بناؤں، اور تاکہ زیادہ سے زیادہ دوستوں تک یہ انتہائی ایمان افروز یہ ویڈیو یا معلومات یہ پہنچ سکیں۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد نکاح کیوں کیے؟ ایک پروفیسر صاحب لکھ رہے ہیں کہ کافی عرصہ کی بات ہے کہ جب میں لیاقت میڈیکل کالج جام شورہ میں سروس کر رہا تھا تو وہاں لڑکوں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس منعقد کرائی اور تمام اساتذہ کرام کو مدعو کیا۔ چنانچہ میں نے ڈاکٹر عنایت اللہ چوکھیو جو ہڈی جوڑ کے ماہر تھے کہ ہمراہ اس کانفرنس میں شرکت کی۔ اس نشست میں اسلامیات کے ایک لیکچرار نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پرائیویٹ زندگی پر مفصل بیان کیا اور آپ کی ایک شادی کی تفصیل بتائی کہ یہ شادی کیوں کی اور اس سے امت کو کیا فائدہ ہوا۔ یہ بیان اتنا مؤثر تھا کہ حاضرین مجلس نے اس کا بہت سراہا۔ کانفرنس کے اختتام پر ہم دونوں جب جام شورہ سے حیدرآباد بذریعہ کار آ رہے تھے تو ڈاکٹر عنایت اللہ چوکھیو نے عجیب سی بات کی۔ اس نے کہا کہ آج رات میں دوبارہ مسلمان ہوا ہوں۔ میں نے تفصیل پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ 8 سال قبل جب میں FRCS کے لیے انگلستان گیا تو جب وہ کراچی سے انگلستان کا سفر چونکہ کافی لمبا تھا اور ہوائی جہاز میں ایک ایئر ہوسٹس میرے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ ایک دوسرے کے حالات سے آگاہی کے بعد اس عورت نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارا مذہب کیا ہے؟ میں نے بتایا اسلام۔ ہمارے نبی کا نام پوچھا، میں نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر اس لڑکی نے سوال کیا کہ کیا تم کو معلوم ہے کہ تمہارے نبی نے 11 شادیاں کی تھیں؟ میں نے لا علمی ظاہر کی تو اس لڑکی نے کہا کہ یہ بات حق اور سچ ہے۔ اس کے بعد اس لڑکی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں معاذ اللہ نفسانی خواہشات کے غلبے کے علاوہ 2-3 دیگر الزامات لگائے، جس کے سننے کے بعد میرے دل میں نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نفرت پیدا ہو گئی، اور جب میں لندن کے ہوائی اڈے پر اترا تو میں مسلمان نہیں تھا۔ 8 سال انگلستان میں قیام کے دوران میں کسی مسلمان کو نہیں ملتا تھا، حتیٰ کہ عید کی نماز تک میں نے ترک کر دی۔ اتوار کو میں گرجوں میں جاتا اور وہاں کے مسلمان مجھے عیسائی کہتے تھے۔ جب میں 8 سال بعد واپس پاکستان آیا تو ہڈی جوڑ کا ماہر بن کر لیاقت میڈیکل کالج میں کام شروع کیا۔ یہاں بھی میری وہی عادت رہی۔ آج رات اس لیکچرار کا بیان سن کر میرا دل صاف ہو گیا اور میں نے پھر سے کلمہ پڑھا ہے۔ غور کیجیے، ایک عورت کے چند کلمات نے مسلمان کو کتنا گمراہ کیا، اور اگر آج ڈاکٹر عنایت اللہ کا یہ بیان نہ سنتا تو پتہ نہیں میرا کیا بنتا۔ اس کی وجہ ہم مسلمانوں کی کم علمی ہے۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے متعلق نہ پڑھتے ہیں اور نہ ہی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کئی میٹنگز میں جب کوئی ایسی بات کرتا ہے تو مسلمان کوئی جواب نہیں دیتے، ٹال دیتے ہیں، جس سے اعتراض کرنے والوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اس لیے بہت اہم ہے کہ اس اہم موضوع کا مطالعہ کریں اور موقع پر حقیقت لوگوں کو بتائیں۔ میں ایک دفعہ بہاولپور سے ملتان بذریعہ بس سفر کر رہا تھا کہ ایک آدمی لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کے بارے میں گمراہ کر رہا تھا۔ میں نے اس سے بات شروع کی تو وہ چپ ہو گیا اور باقی لوگ بھی ادھر ادھر ہو گئے۔ لوگوں نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی خاطر جانیں قربان کی ہیں۔ کیا ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہم اس موضوع کے چیدہ نکات کو یاد کر لیں اور موقع پر لوگوں کو بتائیں؟ اس بات کا احساس مجھے ایک دوست ڈاکٹر نے دلایا جو انگلستان میں ہوتے ہیں اور یہاں ایک جماعت کے ساتھ آئے تھے۔ انگلستان میں ڈاکٹر صاحب کے کافی دوست میرے مذہب سے تعلق رکھتے تھے اور وہ ان کو اس موضوع پر صحیح معلومات فراہم کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے چیدہ نکات بتائے جو میں پیش خدمت کر رہا ہوں۔ اتوار کے دن ڈاکٹر صاحب اپنے دوستوں کے ذریعے گرجا گھر چلے جاتے ہیں، وہاں اپنا تعارف اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کراتے ہیں۔ عیسائی لوگ خاص کر مستورات آپ کی شادیوں پر اعتراض کرتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب جو جوابات دیتے ہیں وہ مندرجہ ذیل ہے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم شباب میں ایک سن رسیدہ بیوہ 40 سالہ خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے اس وقت شادی کی جب آپ کی عمر 25 سال تھی، اور جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا زندہ رہیں آپ نے دوسری شادی نہیں کی۔ 50 سال کی عمر تک آپ نے ایک بیوی پر قناعت کیا۔ اگر کسی شخص میں نفسانی خواہشات کا
غلبہ ہو تو وہ عالم شباب کے دنوں میں ایک 40 سالہ یا عمر رسیدہ خاتون کے ساتھ 25 سال گزارنے کا اتفاق نہیں کر سکتا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے وفات کے بعد مختلف وجوہات کی بنا پر آپ نے نکاح کیے۔ دوسری بات یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس وقت آپ کا نکاح ہوا تو آپ کی عمر 9 سال تھی اور آپ گڑیا وغیرہ سے کھیلتی تھی، یعنی بہت کم عمر تھی، حتیٰ کہ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ اس پر ایک جدید تحقیق کے مطابق پتہ چلا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر اس وقت کم از کم 22 سے 25 سال کے درمیان تھی، اور یہ اس میں مختلف دلائل موجود ہے جو انشاءاللہ ضرور کسی وقت پیش خدمت کریں گے۔ ولاگ لمبا ہو جائے گا تو انشاءاللہ اس پر ضرور بات کریں گے۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔